ایسا عقیدہ ہے، مستقل ایک کتاب اس کے سلسلے میں جو اردو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ سکتے، مستقل کتاب آ گئی ہے حضرت کی غلط بیانیاں اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف حضرت کے اقوال، وہ پورے آ گئے ہیں، وہ آپ پڑھیں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے کہ ان تمام چیزوں کے سلسلے میں ہم اپنے علماء اکرام سے مطمئن رہیں، ہم اتنا نہیں چاہتے وہاں مت جاؤ، ہم یہ کہتے ہیں اپنا عقیدہ بچا لو، اپنا ایمان بچا لو، اپنا یقین بچا لو، اپنی محنت کو بچا لو۔ اگر اللہ نہ کرے ہم اسی پر ضد کرتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، روٹ بدلتا رہے گا، کام کرتے رہیں گے، روٹ بدل جائے گا، قربانی دے کر کوئی فائدہ نہیں، وقت لگا کر کوئی فائدہ نہیں، گشت کر کے کوئی فائدہ نہیں، وہاں سفر کر کے وہاں سے وہاں جا کر مسافہ کر کے کوئی فائدہ نہیں، معانقہ کر کے کوئی فائدہ نہیں، دسترخوان میں لقمہ اٹھا کر کھلا کر کوئی فائدہ نہیں، اور ان کو دیکھ کر مسکرا کر کوئی فائدہ نہیں۔ سب کے سب رانگ روٹ پر جا کر الٹا طواف کرے تو ثواب ملتا ہے کیا؟ کعبہ کون منع کرے؟ الٹا طواف۔ ہم کہتے ہیں طواف یوں کرو، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ادھر سے کرتی ہیں طواف سے۔ الٹا طواف، الٹی صحیح سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ حضرات کو مختصر میں ان تمام باتوں، اسی وجہ سے ہمارے اکابر علماء نے سوچا چلو بھائی اب اپنی ذات سے زیادہ کام کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنی ذات سے زیادہ کام کی حفاظت کی ضرورت ہے، تو کریں تو کیا کریں؟ ہم لوگ نکل کر کام کو بچائیں۔ کس کو بچائیں؟ ورنہ جو شخص 55 سال اپنی زندگی کے مرکز نظام الدین میں گزارا ہو، اپنی زندگی کی جوانی سے لے کر حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب بڑھاپے تک نظام الدین کے لیے قربانی دیے ہو، کتنا ان کا دل رویا ہوگا۔ تمہیں لوگاں 2 دن جا کر کو اتنی محبت ہے، چمبواں اتنی محبت ہے، نظام الدین سے نون سے واقف نہیں ہے، اتنی محبت، واہ واہ ارے واہ۔ اور وہ 55 سال گزارنے والوں کو کوئی محبت نہیں، اپنی جوانی جہاں پر لگا دیے کوئی محبت نہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب بیوی کا انتقال ہوا نظام الدین میں تھے، بیٹی کا انتقال ہوا نظام الدین میں تھے، بیٹے کا انتقال ہوا نظام الدین میں تھے، داماد کا انتقال ہوا نظام الدین میں تھے۔ وہ اللہ کا بندہ پورا گھر تباہ کر دیا نظام الدین کے لیے، اور تم نماز پڑھاتے ہو، گھر کے اندر گھستے ہو، اور عین ٹیمپو اندر 10 منٹ کے بعد حضرت کب بات دیں گے طبیعت میں نماز کھڑتی سو کہ وہ حضرت کیا کر کے غسل کر لے بیٹھیں گے؟ ہاں کر رہی کیا؟ ہر اجتماع کے بعد 3 دن غائب کہاں ہوتے ہو؟ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ امریکہ میں آپریشن اور دبئی میں تمہارے مکمل علاج اور ماشاءاللہ سب کچھ چلتا ہے، کس کے مشورے سے؟ مولانا پروفیسر نادر علی خان صاحب صرف نظام الدین سے نکل کر 10 دن کے لیے جس وقت وشارہ میں اعتکاف کے لیے آتے تھے، کس کے مشورے سے آپ جاتے ہیں؟ تو حضرت نے ایک ہی جملہ کہا، میں جن سے مشورہ کرتا تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا انعام صاحب تمہیں کون؟ چھوٹے بچے، میں تمہارے سے مشورہ کرنا سو، اور تمہیں جا رہے نا کس کے مشورے سے گئے؟ مشورہ سب کے لیے مشورہ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کر، یہاں تک کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی بیوی سے، ارے بھائی آپ کو جو وقت میں دے رہا ہوں یہ بھی میرا مشورے سے طے ہوتا ہے۔ حضرت جی اور تمہیں جو اندر جا رہی کس کے مشورے سے جا رہی؟ کس کے مشورے سے جا رہی؟ مشورہ سب کے لیے، امیر ہو یا غریب۔ اور جماعتوں میں تم لوگ جاتے ہو، امیر صاحب مشورے پر عمل نہیں کرتے کیا؟ ارے امیر صاحب مشورے پہ عمل کرتے نہیں کرتے؟ ہاں تعلیم طے کر دیا، امیر صاحب ٹانگ پر ٹانگ ڈالے سوتے رہے تو جی
10:30 بجے تعلیم میں بھی بیٹھنا، شرافت سے تمہیں بھی بیٹھنا، تمہیں ٹانگ کو ٹانگ ڈالنے کو سوتے رہیں گے اور میں آپ کو تعلیم میں بیٹھنا۔ ترغیب دے کر جماعت میں تم جاؤ گے، اور تمہیں کتنے دن گئے جماعت میں؟ تاریخ میں یہ کوئی فرد یہ بتا دیں کہ حضرت مولانا نے جماعت میں آ کر ہمارے پاس گشت کیا ہو؟ زندگی میں گشت نہیں کیے۔ تمہیں کیا درد محسوس ہے گشتوں کا؟ وہ وقت یاد کرو جس دن حاجی عبدالوہاب صاحب نے سب سے زیادہ اصول بیان کرنے کا داڑھی پکڑ کر کہا، بیٹا ابھی بولنے کے لیے زمانہ باقی ہے، زبان پر کنٹرول کر، کام کی حکمتوں سے تو واقف نہیں ہے، کام کی نزاکتوں سے تو واقف نہیں ہے، جو پھرتے ہیں چلتے ان سے پوچھو کام کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا۔ کرسی پر بیٹھ کر کام بہت آگے بڑھ رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے جناب، 50 سال پیچھے چلا گیا، صرف تمہاری ضد کی وجہ سے، صرف تمہاری انانیت کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کام میں چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، صحیح رخ پر چلو، صحیح عقیدے پر چلو، صحیح بیان سنو، صحیح عقیدہ بناؤ۔ اسی لیے ہمارا کابل نے سوچا چلو بھائی ہم نکلتے ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب جس وقت نکلے، حضرت کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ اللہ کے بندے کا کمرہ جا کر دیکھو، ایک چھوٹا ذمہ دار کتنے ناز و نخرے کے ساتھ رہتا ہے، وہ اللہ کا بندہ، میں خود دیکھا ہوں، عرب اتنے ہدیے لا کر دیتے ہیں، زندگی میں کبھی اس اللہ کے بندے نے ہدایے استعمال نہیں کیے، وہی ایک روٹی، وہی دال۔ سال لگائے ہوئے علماء اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں، جب بھی جاتی تھی جماعت حضرت سے ملاقات کرتی تھی، حضرت مولوی صاحب یہ ڈبہ لے جا کر جماعت پہ کھلا دیجئے، مولوی صاحب یہ مصلی لے جا کر۔ میں خود حضرت کے پاس 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہدیہ لے چکا ہوں، مصلی اور جماعت کے لیے مستقل فروٹس کے ٹوکرے، کھجور، زمزم، یہ سب حضرت نے جماعت کے لیے۔ اور ہماری جماعت جس وقت سہارنپور 28 افراد کو لے کر میں گیا تھا، سہارنپور اور دیوبند، حضرت بنفس نفیس نصرت کو تشریف لائے، اتنا بڑا ذمہ دار آدمی نصرت پائے، محض اس بنیاد پر آ کر کہنے لگے مولوی صاحب تو آپ کی جماعت پہ جو محمد علی ہیں وہ عمان کے اوقاف کے صدر ہیں، وہ بندہ 28 دن کے بعد مجھے پتا چلا اتنا قیمتی انسان ہے۔ جب پتا چلا یہ صدر ہیں، دارالعلوم وقف دیوبند میں تمام طلباء کو جوڑ کر ان کا بیان ہوا، پھر مسجد رشید میں ان کا بیان ہوا۔ وہ اتنا بڑا انسان، اس کو میں نے کئی مرتبہ خدمت میں طے کیا اور وہ خود برتن دھوئے تھے۔ اس سے قیمتی انسان کو ملنے کے لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب تشریف لائے تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس بندے نے اپنی زندگی میں خود دیولا گیا اور حضرت کے گھر حاضر ہوا، ایک چھوٹا سا مکان، بس اتنا، ایک چھوٹا سائیڈ میں حضرت کا ایک مکان ہے، سادہ سیدھا مکان ہے، اور اس مکان میں میرے عزیز بھائیوں میں کیا بتاؤں، ڈھنگ سے ساز و سامان بھی نہیں تھے۔ وہ اسی حالت کے مکان میں رہنے والا بندہ، اس نے اپنی زندگی قربان کر دی دعوت کے لیے۔ جب نکلے 3 دن استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد نکلے ہیں، اس وقت ان کا دل کتنا رویا، وہ جانے ان کا اللہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ مولانا ابراہیم صاحب نکلنے کو تیار نہیں تھے، پھر جب استخارہ کرنے کے بعد جب ان کو شرع صدر ہوا تب نکلے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے بھی، اگر آپ لوگ شرع صدر چاہتے ہو، استخارہ کرو، یا اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، یقین کے ساتھ میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں، آپ حضرات کو انشاءاللہ شورائی نظام کی طرف آپ کا دل منشرح ہوگا،
آپ کسی کی بات پر یقین نہیں کرتے، مت کرو۔ آپ اگر کسی کی بات پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، مت کرو۔ لیکن اللہ کی ذات پر تو آپ کو اعتماد ہے۔ اللہ سے آپ مشورہ کیجئے، استخارہ کیجئے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 11 دن کرو۔ اس ذات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شورائیت کی طرف آپ کا رخ موڑے گا اور آپ کا دل آئے گا اور آپ ادھر آ کر اللہ سے معافی مانگو گے، اور اللہ تمہیں جہنم میں بچانے کا اگر فیصلہ کر دیا تو انشاءاللہ آپ کو اللہ گمراہ ہونے نہیں دے گا۔ اتنی بات پر میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں۔ بہرحال میں جو کچھ مختصر آپ کو سمجھانا تھا میں نے بتا دیا، اور بھی ایک بڑا مواد ہے جو آپ حضرات کے سامنے، اور نہ میں بیان کرنے کے اس وقت حال میں ہوں اور نہ ہی آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے سامنے بیان کرنا میرے لیے مناسب ہے۔ میں کیا بتاؤں، اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے ہم کبھی زندگی میں امید نہیں کیے اللہ دعوت پر ایسے حالات لائے گا، ایسے حالات، اور ان کے رتی برابر بھی ان کو افسوس نہیں ہے اس بات کا۔ ہمارے اکابر آج بھی تہجد میں نہیں، رات رات حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے آج جس وقت یہ حالات پیش آئے، جب میں گیا اور حضرت سے صرف اتنا تذکرہ کیا، مولانا کیا مولانا قصہ، اتنی بات پر حضرت کے آنکھوں سے آنسو ایسے نکلے، بس 15 منٹ تک حضرت سر اٹھا کر نہیں دیکھے۔